تیری مقدس و مطہر بارگاہ ہم عرض گزار ہیں، کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ جس مقصد کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین اول العالمین بتصدق چہرہ معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے مقصد کربلا، مقصد حسینیت ہمارے اندر اترنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین 1400 سال بعد ہم سب اپنے آپ کو علی والا کہلواتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، کیونکہ کربلا نے جو رنگ چڑھانا چاہا ہم ابھی چڑھا نہیں سکے۔ احسان فرما، اب ہمارے کردار اتنے بلند فرما، ہمیں نہ کہنا پڑے ہم علی والے ہیں، دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو علی کیسا ہوگا۔ ہمارے کردار کو بلند فرما۔ خداوند عالم، ہم تیری حجت کا صدقہ صبح دوپہر شام لنگر رزق کھاتے ہیں، ہم سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کر رہا ہوں خداوند عالم، یہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، ہم ممبر پہ آگے کہتے ہیں ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اتنی جرت نہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں، ہم سیرت آل محمد پہ چلیں۔ احسان فرما، عاشقین آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سلمان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین سوائے اپنے حجت کے موالیان حیدر کرار کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خالق کونین، ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو سب قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو۔ خالق کونین، یہ انجمن، یہ بانیان جنہوں نے یہ ذکر ادا کا انعقاد امر امام سے کیا، اس کو اپنی حجت کی نصرت شمار فرما۔ مولانا حیدر کرار کو اس قابل بنا کہ تیری حجت کا سامنا کر سکے۔ خالق کونین، ہم سب بہت گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ہمیں اس ذکر کا صدقہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین، موالیان حیدر کرار کو آپس میں ایک ہو کر باہمی چھوٹے چھوٹے اختلافات بنا کر امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر الاجل۔ نہیں، کم بندوں نے نعرہ لگایا، جس طرح حسینیت کو زندہ باد کہتے ہیں ہم ابھی کہتے ہیں، حسینیت مکمل طور پہ زندہ باد تب ہوگی جب مہدی آئے گا۔ یہ امام کو بلانے کا ایک انداز ہے، الاجل، مولا جلدی آ۔ یہ ہم سب پہ لازم ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اپنے امام کو بلائیں، جلدی آ، جلدی آ، جلدی آ۔ آج اگر مومنوں نے کہا مولا جلدی آ، یہ صدیق کا ماں کا سچا بیٹا ہے، مر گئے تو قبر پہ کہے گا مومن جلدی آ۔ مل کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصا علی صلی اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ المسکرین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، مظہر الامام، کامیہ کفر والطغیان، دافع صلب والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر والمعمر فرشن شاہد۔
وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ پہلی دفعہ آپ کے شہر امر امام سے حاضر ہوئے عشق امام کی آگ ہے جو ہمیں یہاں تک لے آئی احسان ہے خداوند عالم کا کہ جس نے ہم سب کو قابل بھی نہ تھے آل محمد کی محبت عطا کر تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہو گے مجھے یہ محسوس ہو کہ آپ کچھ نہ کچھ لینے کے لیے تشریف لائے ہو خاموشی اختیار نہیں کرنی ہاں جو بات سمجھنا ہے میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا ضرور میرے سے پوچھ لیجئے گا انہوں نے صحیح میرا تعارف کرایا میں زمانے کے امام کے ادنا سے ادنا نوکروں میں سے ہوں خداوند عالم مالک یوم الدین الہ العالمین ہم سب کو اس قابل نہ تھے آل محمد کی محبت کے قابل بنایا ہم جس وقت تھے اس وقت کو یوم الست کہتے ہیں جہاں ہم سب کی روحیں کٹھی تھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتے کہ یہ نیا ہے یہ دلیل ہے اس کی کہیں مومن ملے چہرے خوش ہو جاتے ہیں ہمارے عجیب کیفیت بن جاتی ہے یہ بھی علی والا آ گیا یہ بھی علی والا آ گیا یہ بھی علی والا آ گیا یقین کرو ہم سب کی روحیں وہاں تھیں جب اس نے کہا تھا پہلے بتاؤ میں کون ہم نے کہا تھا تو رب پھر اس نے کہا تھا اگر میں رب ہوں تو پھر میں کہہ رہا ہوں یہ کون ہم نے کہا تھا یہ وہ ہے جس کے تعارف کے لیے تو نے کائنات بنائی بھائی کیا بات ہے بھائی زندہ باد بھائی مجھے محسوس ہو رہا ہے میں پنجاب میں سے کہہ رہا ہوں پھر اس نے کہا تھا اگر یہ میرا محبوب ہے یہ میرا حبیب ہے تو پھر اس کے ساتھ اور دیکھو کون سب سے پہلے سلمان آگے بڑھا تھا سلمان نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد محمد کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد علی کی طرف رخ کیا تھا علی ولی بھائی آپ کے کیا کہہ رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ جناب سلمان کے بعد ہر ایک کی باری آئی ہر ایک نے اپنے اپنے دور کی حجت کو سلام بھی کیا اقرار بھی کیا آئی باری کربلا والوں کی کربلا والوں نے علی کو سلام ضرور کیا مگر اقرار حسین کا کیا نہیں کربلا والے یہ کہہ سکتے تھے مہربانی کربلا والے کربلا میں یہ کہہ سکتے تھے اللہ تجھے بھی مانتے ہیں محمد تجھے بھی مانتے ہیں ہمارا مولا تو علی ہے بس کافی ہے نا علی کربلا والوں نے کہا نہیں جس کا الست میں اقرار کیا تھا وہ تھا علی کا چہرہ نام حسین معرفت کے موتی آپ کے جھولیوں میں نشاور کرنا چاہتا ہوں یہ جو خوش ہو رہے ہو نا یہ آپ کو یاد آ رہا ہے یقین کرو مولا جانتے ہیں یہ جو مسکرا رہے ہو چہروں کی کیفیت دیکھ رہا ہوں میں یہ آپ کو یاد آ رہا ہے کبھی ایسا ہوا تھا اچھا امام بارگاہ زندہ باد بیٹا اچھا میں اس بات کو بھی چھوڑتا ہوں بات طویل نہ ہو جائے لو جی کربلا والوں نے حسین کو لبیک کہا اللہ کی وحدانیت کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد علی کو سلام کیا حسن کو سلام کیا مگر اقرار حسین کا کیا یہی وجہ تھی جو بھی عاشق حسین کو ملتا تھا اقرار جو کر لے زبان سے نہیں دل سے کیفیت اور ہوتی ہے زبان کا اقرار اور ہوتا ہے دل کا اقرار اور ہوتا ہے زبان سے جو اقرار کرے وہ کہیں نہ کہیں دھوکہ ضرور دیتا ہے مہربانی کا کیا بات ہے بھائی بہت اچھے بھائی جو زبان سے اقرار کرے وہ کسی نہ کسی موڑ میں دھوکہ ضرور دیتا ہے جو زبان سے اقرار کرے کہیں نہ کہیں لالچ ضرور رکھتا ہے اے بھائی میرا دوست میرا مہربان یہ زبان سے اقرار ہے لالچ ہوتی ہے میں نے اچھی روٹی کھلائی یہ بھی کھلائی لالچ ہے جہاں دل سے اقرار ہو پھر حجت کہتی رہے کیا چاہیے
پھر عاشق کہتے ہیں آپ کے علاوہ ہے ہی کیا جو میں مانگوں. دل سے اقرار, مہربانی واجب بول رہا ہوں, شکر گزار, دل سے اقرار کی کیفیت اور بول. یہی معیار کربلا والوں کا تھا. ایک ایک عاشق حسین کا, ایک ایک عاشق. میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں, کچھ لوگوں نے دائیں بائیں دیکھا, جملہ بڑا کمال ہے. ایک ایک عاشق تیرے امام مظلوم کا, ایک سے بڑھ کے ایک, ایک سے بڑھ کے ایک. ان کا جذبہ دیکھو, ان کا عشق دیکھو, کیا کمال پہ فائز ہے. حسین کہتے ہیں کچھ لے لو, کہتے ہیں آپ کے علاوہ کچھ اور ہو تو ہم لے, آپ کے ہمارے لیے سب کچھ ہے. سرکار فرماتی ہے دیکھو آج ہے 10 محرم کی رات, صبح ہو جانے ٹکڑے. فضائل کا جملہ مسائل نہیں عرض کرتا. صبح ہو جانے ٹکڑے, دفن بھی کسی نے نہیں کرنا, کفن بھی کسی نہیں دینا, حمد پڑھتے ہیں. ہمیں تمہیں کفن اور دفن کی ضرورت نہیں, کہا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہمیں حسین کی ضرورت ہے. اس لیے پنجاب کے شاعر میں تو جملے لکھے اور کمال کر دیا. سندھ والوں امید ہے اردو سمجھ جاؤ گے. وہ کہتے ہیں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں, انداز وفا نہیں شاید. اسیری سمجھتے ہو نا قید کرنا, تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں, انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کبھی. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو. آئے ہائے ہائے ہائے. اس لیے تو جگہ جگہ پیغام دیتا پھر رہا ہوں, ہر چوک ہر گلی ہر ملک پیغام دیتا پھر رہا ہوں. میرے مولا نے مجھے آدھی سے زیادہ دنیا پھرا دی, میں یہی عرض کرتا پھرتا ہوں, با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے, با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. تھوڑی کوشش کرو, سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کربلا ہمارے پاس بار بار آتی ہے رنگ چڑھانے, بار بار آتی ہے ہمیں حسینیت کے مزاج پہ لانے, بار بار آتی ہے ہمارے اندر سویا ہوا اور جگانے, بار بار آتی ہے ہمیں بیدار کرنے. کربلا بار بار آتی ہے ہمارے شکموں میں لنگر ڈال کے شکموں کو حرام سے بچانے. حیدری مہربانی. کربلا بار بار آتی ہے. کیا بات ہے بھائی, کمال ہے بھائی. اردو جس کو سمجھ لو سندھ والوں, کمال ہے, سلام ہے. کربلا بار بار آتی ہے, ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. علم عباس کربلا ہمیں بار بار دکھاتی. آج میں پورے سندھ دیکھتا آ رہا ہوں, جہاں جہاں امام نے بھیجا. میں یہ نہیں کہتا میں گیا, ہاں یہ قاتل ہے معرفت کا. کسی کام میں بھی نہ کہا کرو میں نے کیا, مجلس پہ میں گیا, نا ہم کون ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. ہم جا سکتے تھے, کہیں پھنسا دیے جاتے, کہاں جا سکتے تھے, کہیں پریشان کر دیے جاتے, کسی مسئلے میں گر جاتے, جا سکتے تھے. نہیں, ہم نہیں آئے, امام نے بلایا تھا. بڑا ضروری ہے, یہ کربلا کا رنگ ہے. اگر چڑھ جائے تو میری کوئی اوقات نہیں, مہربانی جناب, میری کوئی اوقات نہیں, یہ میرے امام کا کرم ہے. میں دیکھتا آ رہا تھا سارے جہاں جہاں سے آقا نے گزارا, ہر جگہ علم سوار کیے جا رہے ہیں. بھئی ماشاءاللہ بڑے عرصے سے محرم کے ایام میں سرکار کے کرم سے ہم آپ کی سندھ درسی آتے ہیں. میں دیکھتا ہوں جتنا علم کا احترام یہاں ہے بہت جگہوں پہ کم ہے. ایک چیز. دوسرا میں نے یہاں دیکھا, علم لگانے کے لیے اسلام مسلمان شیعہ ہونا ضروری نہیں, انسان ہونا ضروری ہے. یہ میں گواہی دے رہا ہوں. ہاں یہ مٹیاری آگے پیچھے میں دیکھ آیا ہوں. کیا بات ہے, اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں, مسلک ہندو ہے. علم عباس سجا کے بیٹھے, اہل سنت کے گھروں پہ علم عباس سجا ہے. یہ سلام ہے سرکار کلندر کو. آپ کو پتہ ہے کس عظیم ہستی کے زیر سایہ ہو تم؟ نہیں, بات کہیں اور نہ چلی جائے. کلندر کون ہے؟ ایک جملہ دل کر رہا ہے میں کہتا جاؤں. بڑے بڑے علماء نے لفظ کلندر پہ گفتگو کی, بڑے بڑے علماء نے عرفاء نے لفظ کلندر پہ گفتگو کی, مگر صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. سب نے جو ایک مشترکہ جملہ لکھا, انہوں نے کہا کلندر اسے کہتے ہیں جو بھی بولتا ہے لکھا ہوا نہیں بولتا, دیکھا ہوا بولتا ہے. میرا خیال ہے مشکل سی بات تھی شاید, نہیں مزاج کو پسند نہیں آئی.
اچھا میں گزارش کر رہا تھا، بات کہیں اور نہ چلے جائے، میں گزارش کر رہا تھا، میں سارے راستے میں مہربانی، سارے راستے سرکار وفاق عالم سوار ہوتا دیکھتا آ رہا ہوں ہر جگہ پہ، اور بڑے اہتمام سے، نیاز بھی ہے، ماتمداری بھی ہے، اچھی بات ہے۔ کربلا یہی چاہتی ہے، عالم سوار کرنے والا غور کیا کر، تو عام چیز سوار نہیں کر رہا، یہ عام چیز نہیں۔ اگر تو عہد کر لے، کربلا کہتی ہے، جملہ ہے سنبھالنا، کربلا کہتی تو عہد کر، صرف علم کو سوار نہ کر، جن ہاتھوں سے سوار کرتا ہے، جن آنکھوں سے علم کو دیکھتا ہے، عہد کر، کربلا کا رنگ چڑھا، ان ہاتھوں کو حرام پہ نہ لے جا، ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ۔ یہ ہے کربلا، مہربانی بھائی، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا، مہربانی جناب، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ یقین جانیے، یہ معمولی نہیں، ہمارے ہاتھ مس ہوتے علم عباس کو، مس ہوتے کربلا کی مٹی کو، عام مٹی ہے، یہ اور بات ہے، ہمیں چومنا ہوتا ہے، سجدے کے لیے رکھنا ہوتا ہے۔ پیشوا شاہ جی کہاں بیٹھے سید آدم؟ کربلا کی مٹی پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، غور کر، معرفت کی اینک لگا، کیا بات ہے، صرف حسین نہیں، عاشق بھی ہے، اس میں حر کا خون بھی ہے، اس میں جون کا خون بھی ہے، اس میں حبیب کا خون بھی ہے، غور تو کر، دیکھ تو صحیح، اتنے سارے خون کٹھے ہیں۔ میں نے ایک جگہ کہا، کربلا کی مٹی میں حسین، اصحاب حسین، اولاد حسین کا خون شامل ہے۔ آپ کا تو مجمع ہی کچھ نہیں ہو، تحت دلی کا مجمع، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب ممبر پہ آپ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ حسین، اولاد حسین، اصحاب حسین کا خون شامل۔ سید، اس وقت 10 محرم کو تو یزیدی بھی فنار ہوئے تھے، ان کا خون نہیں۔ میں نے کہا شیعہ کتاب سے نہیں، سنی کتاب سے دکھانے پہ تیار ہو۔ سنی عالم دین لکھ گیا، سلام ہے باز امیر لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کربلا کی مٹی عام مٹی ہے ہی نہیں، قبولی حلالی کو کرتی ہے۔ زندہ باد۔ ذرا بسم اللہ غور کر کے دیکھا تو کرو، عام مٹی نہیں، اللہ اکبر۔ معرفت کی اینک لگاؤ نا، تمہیں حسین کے ساتھ غور نظر آئے گا، جون حبشی نظر آئے گا۔ اسی چیز پہ غور کرنا، صرف چومنے تک نہ رکھنا۔ کیا بات ہے کربلا والوں تمہاری، تمام علماء متفق ہیں، ابڑو صاحب تمام علماء متفق ہیں، نماز میں، اہل تشیع علماء، نماز میں اگر کربلا کی مٹی سجدے میں ہو، قبولیت تیز ہو جاتی ہے، قبولیت لازم ہو جاتی ہے، قبولیت ضروری ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ذرا غور سے دیکھو تو صحیح ہے کیا اس میں؟ باقیوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مسلک میں یہ بات لکھی ہے، کربلا کی مٹی فضیلت ہے۔ سجدہ اور چیزوں میں بھی ہو سکتے مگر کربلا کی مٹی فضیلت ہے۔ خالی سجدے نہ کر، غور سے دیکھ، اور بھی ہے، جون بھی ہے، کیا ہور اس قابل تھا؟ نہیں۔ میں گیا جب فرسٹ ٹائم میں آیا نا کراچی، کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں آپ کے سمندر کے ساتھ، کلفٹن کے ساتھ ایک مجلس پڑھنی تھی، مجھے وہاں لے گئے۔ میں نے دیکھا سمندر میں گندے، کراچی کا گندے نالوں کے ذریعے پانی گر رہا ہے۔ میں نے کہا یار ذرا 1 منٹ رکو، ایسی چیزیں دیکھ کے ذرا شوق ہوتا ہے، ذرا پوری گہرائی تک تو دیکھیں۔ میں نے دیکھا وہ سارا کراچی کا گندا پانی سمندر میں جا رہا ہے۔ میں نے سمندر کے پانی کو دیکھا، وہ تو صاف ستھرا تھا، گدلا تو نہیں تھا۔ میں نے کہا سمندر یہ گندا پانی جو آیا وہ کہاں ہے؟ سمندر نے کہا میرا ظرف ہے، میں گندوں کو اچھا بنا دیتا ہوں۔ بھائی واہ، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، یہ سمندر کا ظرف ہے، گندوں کو اچھا بنا دیتا ہے، فرق نہیں۔ یہی تیرے کریم کربلا کا کمال ہے، یہ حسین کا کمال ہے، قابل نہیں تھے بنا دیا۔ اچھا ایک اور معرفت کا جملہ سنبھالنا، غور سے دیکھنا، یہ کٹھے کٹھے ہیں سارے، جہاں امام مظلوم ہے وہاں جون بھی ہے، حر بھی ہے، حبیب بھی ہے، باقی عاشق بھی ہیں، بریر حمدانی بھی ہیں، جتنے عاشق ہیں ہمارے لیے علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ انہوں نے وفا کی تھی علیہ السلام سے، وہ علیہ السلام ہے۔
ہر عاشق. اب دے دوسرا جملہ ہے، بس کربلا کی مٹی پہ ہی میں پڑھنے لگ گیا تو بات بڑی طویل نکل جانی ہے. دوسرا جملہ بڑا معرفت والا ہے، پہلے جملے سے وزنی ہے. غور سے دیکھنا یہ کٹھے کیوں ہے. جب یہ غور سے دیکھو گے تمہیں شب عاشور یاد آ جائے گی. 10 محرم کی رات تیرے امام نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھوا کے فرمایا تھا جو بیٹھے ہو، جس نیت سے بیٹھے ہو، میں دینے پہ تیار ہوں. کسی کو سرکار نے فرمایا چلا جا، مجھ سے اگر تجھے یہ ڈر ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، میں راضی ہوں، چلا جا. کسی سے سرکار فرماتی ہیں بڑے مجمع میں تو جانا چاہتے چلا جا، بیعت کا قلادہ تیری گردن پہ ہے، میں واپس لیتا ہوں، چلا جا. کسی سے سرکار پوچھتے تو جانا چاہتا ہے، تجھے گھبراہٹ ہے، میں حسین کو چھوڑ دوں گا تو مجھے جہنم ملے گی، میں حسین کہہ رہا ہوں تجھے جنت ملے گی، چھوڑ کے چلا جا. ہائے 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 کیا بات ہے. صاحب ریاض القدس علامہ عبدالعلی ہیروی تہرانی اسرار و شہادہ علامہ دربندی ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں. ان تینوں علماء نے لکھا ہے جب امام نے فرمایا نا جو جانے سے چلا جائے میں جنت دیتا ہوں، چراغ بجھوا دیا. جب چراغ جلوایا اکثر خسر کر کے جا چکے تھے. جو بیٹھے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کیا بات ہے؟ کہتے آقا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ جنت نہیں چاہیے؟ آقا اگر آپ سے ہٹ کے کوئی جنت ہے تو نہیں چاہیے. اس لیے چنیوٹ پنجاب شہر کے ایک شاعر اختر چنیوٹی نے ایک شعر لکھا تھا، اختر در بطول سے ادنا سی شہ نما کم زرفتوں نے خواہش جنت فضول کے. جو بیٹھے ہیں آقا نہیں 70 مرتبہ قتل پھر زندہ، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. آگے کریم تھا، رکھتے نہیں کسی کا. پاک ید اللہ دراز فرمایا، جبین اندر پہ رکھ کے فرماتے السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر حسین ابن علی کا سلام. سمجھ نہیں آئی ولایت کی حقیقت کیا ہے. ہم ان پہ لڑتے ہیں علی ولی اللہ ہے یا نہیں، حسن ولی اللہ ہے یا نہیں. کربلا کی سرزمین پہ بیٹھ کے حسین نے نوکروں کو ولی اللہ بنا کے بتا دیا ہم ولی اللہ نہیں، ہم ولی اللہ گر ہیں، جس کو چاہے ولی اللہ بنا دیتے. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ. اے اللہ کے ولیو گھبرا تو نہیں گئے؟ بات جہاں سے بڑی شروع ہوئی تھی میں وہیں جانے لگا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنانے اگر تھک نہیں گیا ساتھ ہو کے میرا 4 مصرے سنو بڑے کمال ہیں. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے. میں تو پریشان تھا، پتہ نہیں اتنا بڑا شعر ہے، ناراض نہ ہو جائے مومن، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائیں. لیکن آپ کے کیا کہنے، آپ کے معیار سماج سے کیا کہنے، آپ کے عشق کے کیا کہنے. مشکور ہوں جی، مشکور ہوں. بہت شکریہ، مہربانی جناب علی. ورنہ اور بنتے بنتے دیر لگتی ہے، ہرملا دیر نہیں لگتی. اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے آیا ہوں، جو بھی کرو شکر کرو. تو نے ہم جیسوں کو ان جیسوں کے قابل بنایا. کہاں ہماری اوقات تھی، کہاں ہم تھے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں. تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں ان قابل بنا کے، ان کے قابل بنا کے علم کی زیارت نصیب کی، خاک شفا کی زیارت نصیب کی. سینے پہ ہاتھ مروایا کپڑے کا. ہماری کہاں اوقات تھی. سفر دیکھ کتنا خوبصورت چلنا شروع ہو جائے گا. یہی ہے معیار شیعہ، ورنہ ساری زندگی محب ہو کے مر جائیں گے. آپ کہو گے لاہور سے سید آئے ہو، ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے کہ ہم نے شیعہ بننا ہے. کہ ہم شیعہ نہیں. 11ویں امام کا فرمان ہے، فیصلہ خود ہی کرنا، گھر جا کے رات کو سوتے ہوئے کل کرنا، زندگی میں جب یاد آئے تب کرنا. 11ویں لال ولایت مولا حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، سرکار ایک بڑا طویل واقعہ ہے، سرکار
محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہاں، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، آخری بندے تک میں مشکور ہوں۔ زندہ باد بھائی، آپ کی کیا بات ہے یار۔ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ جسے ہم چاہتے ہیں۔ محب ہو کے پیر اشفاق شاہ جی دنیا سے جانا ہمارا کمال نہیں، شیعہ ہو کے دنیا سے جانا ہمارا کمال ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ شاہ جی کوئی شیعہ کا ایک واقعہ سناؤ، دل ہے 8ویں لال ولایت کے دور کی ایک خاتون کا واقعہ نہ سنا دو؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، میں صاحب تھوڑا پڑھ لوں گا، واقعہ بڑا کمال ہے۔ مہربانی بابا جی، آپ کے سفید سر کو، سفید ریش کو سلام ہے، پیچھے سے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ میری حوصلہ افزائی ہے۔ واقعہ بڑا کمال ہے، تیرے 8ویں مولا کا دور ہے، ایک آئی شیعہ، گلے میں تسبیح کی بنی ہوئی گٹھلیاں کی تسبیح، اندر قرآن۔ کیا کمال شیعہ ہے جو اکثر قرآن ہی پڑھتی رہتی ہے۔ آپ پریشان ہو گیا، یہ تسبیح ہے نا، ہماری تسبیح بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن ان کی تسبیح گٹھلیوں کی بنی ہوئی، کھجور کی گٹھلیوں کی، چھوٹا سا قرآن ہے۔ آئی تھی تیرے 8ویں امام کے پاس، سلام کر کے کہا تھا میرا سلام ہو علی رضا پہ۔ ہدیت شیعہ کتاب ہے، اس کا ایک تحفہ لیتے جاؤ۔ معصوم فرماتے ہیں جو غیبت قائم میں اس طرح درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، امام فرماتے ہیں خدا اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک زمانے کے امام کو دیکھ۔ مل کے درود پڑھو نا سرکار کی بات۔ محمد ماشاءاللہ، شکر گزار، شکر گزار۔ لو جی 8ویں امام کے پاس آئیے، وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں 8 اماموں کو دیکھا ہے۔ جوانوں بیٹا یاد کریے، بیٹا بہت اچھی نظم پڑھ رہے تھے، اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے۔ 8 اماموں کو دیکھا ہے اس نے، نام ہے حبابہ، والبیا، یہ ہے شیعہ۔ سب سے پہلے آئی تھی تیرے امیر المومنین کے پاس، سلام کیا تھا، یا علی میرا سلام۔ سرکار نے فرمایا تھا علیہ کا سلام۔ جملہ دیکھنا بڑا کمال، یا علی زندگی گزرتی جا رہا ہے۔ بڑو صاحب جملہ بڑا کمال ہے، پیر اشفاق شاہ جی جن کے ہاں میں بلایا ہے انہیں بھی کہیے گا یہ بڑے غور سے سننا ہے، یہی میرے آنے کی نیاز ہے، یہی فیس ہے، یہی سمجھ جانا میرے آنے کا مقصد پورا۔ امام کو کہتی ہے مولا میں بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہوں دنیا آپ سے پیار کرتی ہے، بہت ساری نہیں کرتی، میں ان کا کچھ نہیں کہتی، جو آپ سے کرتی ہے نا مجھے ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ عجیب سی کیفیت بیان کر گئی، ہاں پوری بات سننا پھر ذرا غور فرمائیے گا۔ آقا جو آپ سے پیار کا دم بھرتے ہیں مجھے ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ سرکار پوچھتے ہیں وہ بابا کیسے؟ عرض کرتی ہے مولا جو آپ سے پیار کا دم بھرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں میرا مولا، یہ کسی موقع پہ بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر لالچ موجود ہے۔ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے آپ کے پیار کا وہ معیار میری سمجھ میں نہیں آیا، جو آپ سے پیار کر کے کہے مجھے کیا دو گے؟ نہیں اور نہیں فرمایا، پھر میں آسانی سے میری اشفاق شاہ جی جملہ دیکھیں کتنا کمال خوبصورت۔ آقا آپ سے پیار کرنے والوں کا جو لالچ میں کرتے ہیں، جن کو آپ سے کچھ چاہیے، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ سرکار ہو سکتا ہے یہ امت آپ کو رہنے ہی نہ دے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا دل چاہتا ہے، محمد نے کہا تھا نا علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، میرا دل کرتا ہے میں آپ کا چہرہ دیکھتی رہوں، عبادت کرتی رہوں، ذکر کرتی رہوں، عبادت کرتی رہوں، آپ کو کچھ نہ ہو، اور خداوند عالم نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، دعا کرے اس سے پہلے میں مر جاؤں۔ امیر المؤمنین مسکرا کے فرماتے ہو بابا تجھے موت نہیں آنی، تجھے موت نہیں آنی، تو 2 علیوں کو دیکھے گی، تو میرے 8ویں بیٹے علی رضا تک کو دیکھے گی، اللہ تجھے زندگی طویل دے گا، اور ہاں بابا
تو ہے ہماری شیعہ، اگر تیرا دل بن جائے اور زندہ رہنے کا، میرے بیٹے کو کہہ دینا دعا مانگ دے گا زندگی اور بڑھ جائے۔ مہربانی، بہت شکریہ تیری زندگی۔ ہاں میرا دوسرا علی، پہلا علی سید ساجدین، دوسرا علی علی رضا، ان کے دور میں تجھے وہ جوان کرے گا، پہلا علی بھی جوان کرے گا، میرا سجاد بھی جوان کرے گا، مگر دوسرا علی جوان کرے گا۔ اور ہاں وہ بابا تجھے کفن بھی خود دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے کمال عشق، جو عاشق بن جائے۔ کبھی پھر آیا شداد پر، عبداللہ صاحب آپ نے مجھے یاد کروانا ہے، میں واقعات ان کے خدمت میں پیش کروں گا۔ جو عاشق آل محمد بن جائے، معصوم پہ لازم ہے کفن بھی خود دے۔ بھئی کیا بات ہے، سرکار فرماتے ہیں میرا دوسرا علی تجھے کفن دے گا، میرا دوسرا علی تیرا خود جنازہ پڑھائے گا۔ اچھا سرکار فرماتے تو نے ابھی دنیا سے نہیں جانا، تو نے میرے ساتھ شہزادے دیکھنے، کتنی خوش نصیب ہے۔ سرکار فرماتے وہ پتھر اٹھا کے دیا، آپ کا امام نے اپنی انگشتری سے مہر لگائی۔ سرکار فرماتے میرے بعد میرے جس بیٹے کو دیکھنا ہو پتھر لے جانا، ویسے تجھے کہنا نہیں پڑے گا انگوٹھی لگاؤ، میرا ہر بیٹا کہے گا پتھر لا۔ تصدیق تیرے لیے ضروری ہے، وہی تو میرا جانشین ہو۔ لو جی امیر المومنین دنیا سے تشریف لے گئے، امت نے رہنے نہیں دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئی، سرکار سبز قبا نے آتے ہوئے کہا ہو بابا آ گئی ہو، ہو بابا آ گئی ہو، ہو بابا وہ پتھر تو لے آؤ۔ تیرے پاک مجتبیٰ نے اپنی انگشتری سے مہر لگائی، کہتی ہاتھ بھی وہی، انگشتری بھی وہی۔ کیا بات ہے۔ تو جی تیرے تیسرے امام کے پاس آئی، تیرے پاک کریم کربلا حسین بادشاہ نے بھی اپنی انگشتری سے مہر لگائی۔ کریمی فرمائیے کہ واقعہ معصوم کا پڑھوں گا کئی اشرے لگ جائیں گے، کیا کمال گفتگو اس کے ساتھ ہر معصوم کی ہوئی۔ لو جی چوتھے امام کے پاس آئی، تاریخ کہتی ہے اس کے اوپر ضعیفی طاری ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، جھک کے گلے میں تسبیح بھی ہے قرآن بھی ہے، جھک کے چل رہی ہے۔ تیرے امام مصلی عبادت میں تشریف فرما، سید الساجدین نے جب عبادت تمام کی اپنا رخ انور اس کی طرف کیا، او بابا آ گئی ہو، بوڑھی ہوئی ہوئی سرکار سلام کرنے آئی، او بابا کو چاہیے، پہلے میں سلام کرنا پھر جملہ کہتا ہوں، او بابا کو چاہیے، خدا کی قسم کہتی ہے علی زین العابدین اگر مجھے کچھ چاہیے ہوتا علی سے نہ لے لیتی ہے۔ سلام ہے ایسے عاشقین پہ، مجھے کچھ چاہیے ہوتا امیر المومنین سے نہ میں مانگ لیتی، آقا مجھے سوائے آپ کے گھرانے کے مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ ہیں نا، آپ جیسی کائنات میں کوئی چیز ہے۔ سرکار فرماتے پتھر لا، سرکار فرماتے ہو بابا، یہ نہیں بولی، سرکار فرماتے ہو بابا جوانی نہ لوٹا دوں، کہتی آقا میں نے نہیں مانگنی، آپ اولے الامر ہیں، آپ کی مرضی ہے، یہ معیار عشق ہے بھئی، آپ کے کیا کہنا ہے، یہ ہے معیار عشق۔ اس انگلی نے حبابہ کی جوانی لوٹائی جس نے پلٹتے ہوئے سورج کو پلٹا تھا، تیرے سید الساجدین کا خدا کے اس نمائندے کا اشارہ کرنا تھا، جوانی لوٹائی۔ سرکار فرماتے دیکھ تو جوان ہو گئی، اللہ سے ہم نے کہا تھا اللہ نے تجھے جوان کر دیا۔ لو جی جوانی مل گئی، پھر پانچویں امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس، ساتویں کے پاس، بات مکمل کروں آ گئی تیرے آٹھویں امام کے پاس۔ علی کے بعد کے علیوں کی کیا بات ہے، کسی نے علی، میں یا علی کی خدمت میں عرض کروں، یا علی تیرے کیا کہتے ہیں، کسی نے علی بننا نہیں پسند کیا، یا علی کے ساتھ اکبر لگایا، یا اصغر لگایا، یا زین العابدین لگایا، یا رضا لگایا، سب نے کہا علی ایک ہی ہے۔
کیا کہنے امیر کائنات کے، کیا بات ہے یا علی کی۔ لو جی 8ویں امام تشریف فرما ہے، دائیں بائیں بندے بیٹھے ہیں، یہ آئی ہنسی کھل کھلا کے، موالیہ نے حیدر قرار ہنسی، سائیڈوں پہ جو بندے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں پاگل آ گئی، پاگل ہے۔ اس کو ذرا اگر پنجابی اور اردو تھوڑی سی سمجھتے ہو نا، تھوڑی تھوڑی ایسے تھوڑی سی، اس کو ذرا کھلا کر کے پڑھو، پاگل نہیں، پاگل، پا یعنی پالنا، گل دا مطلب ہے بات، جو بات کو پالے اسے دنیا پاگل کہتی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے شہزاد، بہت شکریہ شہزاد، زندہ باد سے جو ابھی مہربانی، ہاں ہاں اوئے ہوئے ہوئے، مہربانی جناب۔ اب اس پہ بہلول سرکار پہ گفتگو بڑی تر، کب پاگل آ گئی، سرکار فرماتے نہیں یہ پاگل نہیں، یہ جو تم سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں، یہ ہنسی اس لیے ہے علی نے کہا تھا میرا علی دیکھے گی، ہنسی اس لیے ہے اس نے جب بھی میرے چہرہ انور کی زیارت کی، اس کو یا علی کا فرمان بھی یاد آ گیا، علی کا چہرہ بھی یاد آ گیا۔ بوڑھی ہو گئی، وقت نے پھر اثر کیا، پھر وہی پہنچی، لاٹھی چھوٹی پکڑی اسٹک کے ساتھ آئی، سرکار فرماتے ہیں ہو بابا سب سے پہلے وہ پتھر لا، تیرے 8ویں امام نے مہر لگائی۔ فطرت ہے بندہ تھک بھی جاتا ہے، لگتا ہے تھک گیا، میں بات سمیٹ دیتا ہوں۔ سرکار ہنستے والے لوگوں کو فرماتے ہیں میں علی رضا اس کی فضیلتیں بتانے لگا، اس کی پہلی اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں 8 علی دیکھے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، بڑی عرصے بعد میں نے یہ جملہ کہا، میں نے یہی واقعہ پڑھ کے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کے معیار سماعت کو دیکھتے ہوئے۔ دوسری فضیلت امام فرماتے ہیں، اب کون بتا رہے فضیلت جو خود فضیلتوں کا مالک ہے، سرکار فرماتے ہیں دوسری فضیلت اس کی یہ، ہم علا کل شین قدیر کے زمین پہ نمائندے ہیں، ہم اس خداوند کے مظہر ہیں، اس کو پتہ ہے، سلام ہے اس پر، اس نے ہمیں یہ سمجھ کے بھی ہم سے ہمارے علاوہ کچھ نہیں مانگا۔ ہوئے 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 یہ وہ خوش نصیب ہے، اس کو پتہ تھا یہ جو مانگے گی ہم دیں گے، ہم کہیں گے وہ پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، فضیلتیں کیا خوبصورت تیرے مولا علی رضا نے بیان کی، وہ میں نے چھوڑ دی۔ تیرے امام اس کی طرف مسکرا کے فرماتے ہیں بابا جوانی نہ لوٹا دے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مانگنی نہیں، اللہ کرے یہی سمجھ آ جائے، یہی کربلا کا نچوڑ ہے، یہی کربلا کا کمال ہے۔ کربلا کسی دور میں بھی شہزاد پر، میری پوری تقریر ایک طرف میرا جملہ نہ بھولانا، اسی پہ محرم گزارنا اور اسی کو ماتم کرتے ہوئے، لنگر کھاتے ہوئے، مجلس سنتے ہوئے، جلوس میں چلتے ہوئے نہ بھولانا۔ کربلا کسی دور کیوں نہ ہو، کوئی نہ ہو، کہیں کیوں نہ ہو، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی خدا، کوئی دور کیوں نہ ہو، کسی دور کا کوئی نہ ہو، کربلا لالچی کو قبول۔ ایک سٹوری پڑھائی جاتی ہے، سیم میں بھی سلیبس میں ہوگی، گریڈ از کس، لالچ بری بلا، پنجاب میں تو پڑھائی جاتی ہے، پتہ نہیں یہاں کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی، لالچ بری بلا۔ لالچ ہوتی ہے چاہے جنت کا کیوں نہ ہو، اس لیے تو تیرے امام نے فرمایا تھا تم سلمان کی قیمت کیا جانو، تمہیں کیا پتہ سلمان کون ہے، تم جنت کے پیچھے بھاگتے ہو، جنت سلمان کے پیچھے بھاگتے ہو۔ اب اس علی رضا نے، بس اتنا ہی پڑھنا تھا، اس علی رضا بادشاہ نے انگلی کا اشارہ نہیں ارادہ کیا، ارادت اللہ نے، اللہ کے ارادے نے ارادہ کیا، اللہ نے حبابہ کی جوانی لوٹا دی۔
سرکار فرماتے ہیں جا زنان خانے اپنے آپ کو دیکھ اللہ نے تیری جوانی لوٹا دی. جاتے جاتے پوچھتے ہیں کچھ چاہیے؟ کہتے نہیں. فرماتے ہیں اگر تجھے زندگی لمبی کرانی ہے تو دعا کر دیتے ہیں. کہتی ہے اگر زندگی ایسی ہو جو آپ کے عشق میں نہ ہو ایسی نہیں چاہیے. مجھے آپ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. میں اپنی مرضی کروں گی تو میں شیعہ نہیں بن سکتی. یہی پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. سرکار نے امر فرمایا حبابہ کا پتہ کرو. اندر سے کنیز نے آ کے تیرے مولا علی رضا کو کہا آقا حبابہ دنیا سے جا چکے. سرکار نے فرمایا اس کے غسل و کفن کا انتظام کرو. اس کو کفن بازار کا نہیں دینا. وہ کفن دینا جو محمد کی بیٹیوں نے ہاتھوں سے بنایا. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. ایک تحفہ لے لو. دو مصائب کے تحفہ وہ دعا ہے جو دعا چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. ہماری کتب کی ساری دعائیں کمال ہیں. حدیث قصہ ہو, دعائیں کمیل ہو, دعائیں ندبہ ہو, زیارت ناہیہ ہو, ہر دعا کمال ہے. مگر ہماری پوری کتب میں ایک با کمال دعا ہے جسے دعائیں عہد کہتے ہیں. جو پڑھتے ہو سلام آپ پہ, جو نہیں پڑھتے آپ کے سندھ والوں نے آپ کے لیے پرنٹ کروائی ہیں ترجمے کے ساتھ. وہ آپ سب کو دی جائیں گی. کوشش کرنا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. ہر بندہ عربی نہیں سمجھتا. وہ تحفے آپ کے لیے. اور اس کا کمال یہ ہے چھٹے امام مولا امام الصادقین علیہ السلام سرکار واجل فرج آل محمد نہیں پڑھانا, اتنی جلدی بھول گیا ہوئے. ذرا ایک دفعہ مل کے پھر درود کا تحفہ پڑھنا. مہربانی مہربانی. بادشاہ فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا بیٹا قائم قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے اٹھا کے لشکر میں شامل کرے گا. یہ دعا ہے, وہ تحفہ ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے. اس کی بڑی برکت ہے. جہاں جہاں ان 16-17 سالہ خطابت میں تقسیم کی ہے مومنین کے میسج آتے ہیں. سید جب سے دعائیں پڑھنی شروع کی ٹینشن ختم, پریشانیاں ختم, تکلیفیں ختم, بیماریاں ختم. پڑھ کے اپنے آپ کو بھی پھوکا دیتے ہیں, گھر میں بھی پھوکا دیتے ہیں. برکت بڑی ہے دعا عہد کی. تو وہ مومنین کے میسج آتے ہیں, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, پر معصوم کی بات زیادہ اہم ہے. بادشاہ فرماتے ہیں میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. کیا کہے گا اشفاق شاہ جی آگے؟ کہے گا قم باذن اللہ, اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا, کھڑی ہو جا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. دائیں دیکھیں گے, بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے, کنہیں دیکھتی ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو دفنانے آئے تھے. امام فرمائیں گے سارے نے تو تجھے میت کہہ کے دفنا دیا, تجھے اٹھایا میت, تجھے نہلایا میت, کفنایا میت, جنازہ پڑھا میت, قبر میں لٹایا میت. سارے میت میت کہہ کے چلے گئے. باپ تھا, بیٹا تھا, بھائی تھا, چاچے تھے, مامے تھے, سب نے تجھے میت کہا, سب نے تو رشتہ توڑ دیا. ابھی تو ڈھونڈتا ہے میرے اپنے کہاں ہیں, وہ جو مجھے دفنانے آئے تھے. سرکار فرمائیں گے خوش نصیب ہے تو, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. بس انشاءاللہ آقا قبر پہ آئیں گے. اور میری دعا ہے ہر مومن مومنہ کی قبر پہ امام آئیں, سب کو شامل کریں. نہیں بھی ہیں تو اس ذکر کا صدقہ خداوند سب پہ کرم فرمائے, کوئی رہ نہ جائے. ضروری ہے موالیہ نے حیدر کرار سرکار کے وفادار بنے, ورنہ ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا نعرہ لگانے کا فائدہ ہی نہیں, یہی تو درسگاہ ہے. کربلائیوں نے اپنے امام سے وفا کی, ہم نے اپنے امام سے وفا. ذات وہی ہے, نام قائم ہے. سرکار فرماتے ہیں بس, سرکار فرماتے ہیں کفن بازار کا نہیں, جو ہمارے گھر کی شہزادیوں نے ہاتھوں سے بنا ہے وہ ہو بابا کو پہناؤ. کتنا کریم گھرانہ ہے, کائنات کو کفن دیتا رہا, خود بے کفن رہ گیا. ہائے ہائے
ہائے ہائے اللہ اکبر. قافلہ تیرے امام کا رواں دواں ہے. عیسائیوں کی ایک بستی ہے, طلابیہ خاندان کی ایک مستور ہے, عیسائی ہے, دروازے پہ بیٹھی ہے. جاؤ جلال تیرے امام کا کربلا کی طرف 28 ذی الحج کا دن ہے. جاتے ہوئے قافلے کو دیکھ کے حیران ہے. پتہ نہیں کس ملک کے بادشاہ ہیں, کتنے شہنشاہ ہیں, کیا خوبصورت چہرے ہیں, پتہ نہیں کیا بن پڑی سفر میں نکل پڑے. گرمی بھی بہت ہے. پھر حیران ہو کے کہتی ہے محمل بھی ہیں, لگتا ہے مستورات بھی ساتھ ہیں. اندر اس کی بہو کمرے میں بیٹھی ہے. 24 ذی الحج کو اس کے بیٹے کی شادی ہوئی. آج 28 ذی الحج 4 دن کی دلہن کمرے میں بیٹھ کے کہتی ہے اماں آپ کہہ رہی ہو کہ قافلہ جا رہے ہیں. اس نے کہا جی بیٹا قافلہ جا رہے ہیں. اماں آپ کو تو پتہ ہے وہاں پانی لینے گیا ہے. اماں جب تک وہاں نہیں آتا ان سے پانی مانگ. اس نے آواز دے کے تیرے امام کو کہا سفید گھوڑے کا سوار 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت, کریمی فرما میری بہو پیاسی ہے, پانی نہیں ہے ہماری پوری بستی میں, شفقت کر کوئی پانی ہے تو وہ دیتا جا. تیرے امام نے کریمی کی گھوڑے کا رخ موڑا. تیرے امام نے گھوڑے کا رخ موڑ کے اس کے دروازے پہ آ کے نیزہ مارا. نیزہ مارنے کی دیر تھی چشمہ برآمد ہوا. کہتی ہے موجز نما ہو, مجھے تعارف کی ضرورت نہیں کہ آپ کون ہو, موجز نما ہو. عیسائی ہے لیکن ایک کرم کرو نام تو بتا دو. سرکار فرماتی انا حسین ابن علی, میں حسین ابن علی ہوں. اچھا آئینہ تشریف لے آئے. بہو کو کہتی جلدی آ سلام کر لے, خوش نصیب ہے موجز نما دروازے پہ آئے. اس کو بھی پتہ نہیں چلا. کہتی ہے سرکار تھوڑی دیر آرام کریں. فرماتے ہمارے پاس وقت نہیں, ہم نے کربلا پہنچنا ہے. ہاں تیرا بیٹا جب آئے نا میرا سلام بھی کہنا تیرے دروازے پہ حسین ابن علی آئے تھے اور سلام دے کے کہہ رہے تھے وہاب تیرا انتظار 10 محرم کو کربلا کریں گے. بیٹا گھر آیا, اللہ اکبر, بیٹا گھر آیا. حیران ہے, معجزہ ہے, پانی ہی پانی ہے. حیران ہو کہتے ماں کیا ہوا. ماں نے سارا کچھ بتایا. ماں نے کہا سلام بھی دیتے تھے, یہ بھی فرماتے تھے کربلا انتظار کروں گا. پتہ نہیں کیا دل پہ ایسا گزرا. آ کے کہتے ماں کوئی چلے نہ چلے میں تو ضرور جاؤں گا. کوئی مجبوری لگتی ہے ورنہ موجز نما جو یہاں گرم کر گیا. کوئی ایسا معاملہ میں ضرور جاؤں گا. ماں نے کہا میں بھی جاؤں گی. بیوی کو کہتے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. وہ کہتی ہے میں نے آزاد نہیں ہونا, میں نے بھی تیرے ساتھ. 2 محرم کو چھوٹا سا قافلہ تیار, 2 اونٹ, 1 گھوڑا. 1 اونٹ پہ سامان, 1 اونٹ پہ محمل ہے جس میں ماں بھی ہے بیوی بھی ہے. گھوڑے پہ خود سوار ہے. سفر شروع. چلتے چلتے 10 محرم کو کربلا پہنچے. ڈھونڈتے دیکھا جنگ غفیر, مارو مارو کی آوازیں ہیں. ماں کہتی ہے وہاں جب سے میں اس سرزمین پہ ہوں میرا دل گر رہا ہے, مجھے کچھ ہو رہا ہے, لگتا ہے یہاں کچھ ہے. اچھا بیٹا پتہ کر, یہ جو جمع غفیر ہے ہم نے کربلا جانا, کسی سے پوچھئے کیا ہو رہا ہے. باپ آگے بڑھا, ایک سپاہی لائن کھڑا ہے. پوچھا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا 2 مسلمان گروہوں کی جنگ ہے. اللہ اکبر, 2 مسلمان گروہوں کی جنگ ہے. کہتے ہیں ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں, ہم عیسائی ہیں, مہربانی کرو ہمیں راستہ دے دو. کہ میں پوچھاؤں. گیا چوکی انچارج کے پاس. دل پھٹتا ہے اللہ کے اشفاق سے میں جملہ کہہ جاؤں. چوکی انچارج کو کہتا کوئی عیسائی ہیں, جانا چاہتے ہیں, راستہ چاہیے. چوکی انچارج کہتے جنگ بند کراؤ, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے غیر مسلم کا احترام کرنا ہے. کوئی غیر مسلم آ جائے اس کا احترام کرنا ہے. لعنت ہو ان پر, غیر مسلموں کا احترام کرتے رہے محمد کے خون. اللہ اکبر, اللہ اکبر. روتے بھی رہو, روتی آنکھوں سے دعا کرو اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے. آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. میں بہت مسائل پڑ گیا, بسم اللہ کرو. میں نہیں کہتا مولا تمہارا یہ پرسہ قبول کرے, میرا مولا قبول نہ کرتا تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ آتے.
تم امام بارگاہ میں ہی نہ آتے. یقیناً قبول ہے, بس دعا کرو اللہ کرے یہ آنسو امام کی بارگاہ میں ہمارا عریضہ بن کے جائیں. صدیاں ہوں گی تیرا گھر بکھر چکا ہے, کوئی قبر کہاں ہے, کوئی قبر کہاں ہے. آقا تشریف لا, ان ظالموں سے پوچھ تیری دادیوں کا قصور کیا تھا. اللہ اکبر. راستہ بنا, جنگ رکی, چھوٹا سا قافلہ آگے بڑھا. دیکھا سامنے ایک ڈبے پہ آواز آ رہی ہے, حل میں ناصریت سے. ماں کہتی ہے وہاب, یہ آواز میری جانی پہچانی ہے, یہ آواز میں پہلے سن چکی ہوں, جا ذرا پتہ کر کے تو یہ کون ہے. وہاب نے گھوڑا دوڑایا, سرکار قبضہ تلوار, امام بیٹھے ہیں, زخمی ہے پورا جسم. قریب گیا, سرکار نے بغیر دیکھے, امام وقت تھے, سرکار کہتے وہاب آ گیا ہے, ازلی خوش نصیب آ گیا ہے, آپ میرا نام جانتے ہیں. جو ہی کہا میرا نام جانتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں تیری خوش نصیب ماں قمر بھی آ گئی ہے, تیری گھر والی بھی آ گئی ہے. دوڑتے دوڑتے ماں کے پاس, گھوڑا دوڑا ہے ماں کے. اماں جس کو تلاش کرنے سے وہ مل گیا ہے. اماں مل تو گیا ہے پر 3 نشانیاں سمجھ نہیں آتی. بیٹا کیا ہوا؟ کہا اماں آپ نے کہا تھا جب وہ جا رہا تھا اس کے ساتھ تو بڑا لشکر تھا. اماں وہ تو تنہا بیٹھا ہے. ماں کہتی ہے وہ دیکھ مقتل دیکھ, کسی کا کوئی جسم کا ٹکڑا ہے, کسی کا کوئی جسم کا ٹکڑا ہے. ذرا مقتل کی نگاہ طرف نگاہ کر. اماں دوسری نشانی, اماں آپ نے کہا تھا جانے والا شہزادہ محمد کا نواسا ہے, محمد کی بیٹی کا بیٹا ہے. اماں ہم عیسائی, ہمارے عیسیٰ کا کوئی آ جائے نا, ہم تو ان کے پاؤں چومیں گے. اماں یہ امت کیا کہہ رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے جو امت ان کی ماں کو دربار سے خالی لوٹا سکتی ہے وہ امت کچھ بھی کر سکتی ہے. تیسرا, اماں آپ نے کہا تھا ان کے ساتھ مستورات کے خیام بھی تھے, ساتھ محل بھی تھے. آواز دے کے کہتی وہ سامنے خیام دیکھ, وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے, کوئی ہے جو آئے ہمارے بھائی کو بچائے. چل پڑا قافلہ. ماں جا کے سلام کرتی ہے. وہاب کی گھر والی بس ایک جملہ اور اجازت میں بہت پڑ گیا. سلام کرتے ہیں. سرکار وہاب کی ماں جناب قمر آگے آئی, آگے کہتی میرے وہاب کو جنگ کی اجازت ہے. سرکار فرماتے مہمان ہو, تھکے ہوئے آئے ہو, خیام میں مستورات کو فرمایا جاؤ آرام کر لو. یہاں قمر کی ماں کہتی ہے نواسہ رسول ایسی حالت میں جو آرام کا سوچے اس پر لعنت ہے. امت نے آپ کا کیا حال بنا دیا, ہم نے آرام نہیں کرنا. میرے وہاب کو اجازت دے. مل گئی اجازت. خوبصورت جنگ کرتے کرتے ایک ہاتھ کٹا, پھر دوسرا ہاتھ کٹا. وہاب کی بیوی چوب خیمے کے لے کے آ گئی, نیزہ لے کے آ گئی اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے. اتنی خوبصورت جنگ کی, زین سے زمین پہ آیا, آنکھ کے ظالم نے سر کاٹا, سر کاٹ کے پھینکا جناب قمر کی طرف. کیا بات ہے جناب قمر کی, آؤ ان محرم کے ایام میں سلام پیش کریں. ایسی مستورات کو چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں. صاف کرتے کرتے وہاب کی ماں کہتی ہے وہاب تیرا شکریہ, وہاب تو نے محمد کی بیٹی کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ